السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر نہ اٹھا سکیں، قوم عاد کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں سے بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو شدید کے بعد تخت پر نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے۔ عاد ارم کا قصہ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے شداد کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں آخرت کی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات بیان کیں جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے بیان کیں تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی بنا سکتا ہوں۔ شداد کی جنت چونکہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 متعبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنے سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں بنا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔
شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے سیکل کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شربت، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب کے پردوں سے آراستہ کیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت اور ہر نوع و قسم کے پھل اور میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء و ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء و مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے تمسخر کی باتیں کرتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں سے پہلے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اجنبی شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا کہ مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان و سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ پارہ نمبر 30، سورۃ فجر، آیت نمبر 7 اور 8۔ ترجمہ: وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شاندار شہر نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام متعدد تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ